الحمد للہ رب العالمین حمد شاکرین افضل الصلاة و اکمل الصلاة علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء ونبينا وكريمنا وأوننا ومعيننا وأيننا وأياننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وملجأنا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام
معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید سورہ الفتح سے ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت، رفعت اور ان کی بزرگی کا ذکر اللہ نے اپنی پاک کلام میں فرمایا ہے، اور کس انداز سے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں۔ کون؟ حضور کے صحابہ۔ صحابہ کا ذکر کیا، فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں، جو ان کے ساتھی، جو ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔ یا اللہ، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا ان کی عظمت اور شان یہ ہے، رحماء، ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں، آپس میں بڑے نرم ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم کرنے والے ہیں، لیکن کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رب فرماتا ہے تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور ہر لمحے اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا چاہتے۔ یہ صحابہ کی وہ عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت کو خود اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجا رہا ہے، چرچے کر رہا ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس آیت مقدسہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صحابہ خلفائے راشدین، ان چاروں کی عظمت کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا فرما دیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اپنے نبی کے 4 صحابہ کا ذکر کر دیا۔ کس طرح؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں غور کرو، رب نے پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آگے فرمایا والذین معہ، فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔
وہ جو حضور کے ساتھ رہے. فرمایا والذین معہ، تو سب سے زیادہ معیت جن کو نصیب ہوئی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. آگے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں. اس سے مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. پھر فرمایا رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، پھر تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے. اس سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. تو اللہ نے چاروں صحابہ کا ذکر ایک آیت کے اندر اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کی ترتیب خلافت کا بھی ذکر ہو گیا اور ان کی عظمت کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. حضرات قرآن میں فقط یہ ایک مقام نہیں، قرآن میں جا بجا اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے. رب ان کے تذکرے کر رہا ہے، اللہ ان کی عظمت کے ڈنکے بجا رہا ہے، رب ان کی شانیں بیان کرتا ہے. ذرا سوچو تو صحیح، جس کی شان خود خدا بیان کرے، جن کی عظمت کے ڈنکے خدا بجائے، جن کے چرچے رب کر رہا ہو، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی. حضرات ذی وقار صحابہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار ساتھی ہیں، حضور کے غلام ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں کملی والے آقا کی ایک اشارے پر قربان کر دی. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی یہ صحبت سے بنا. صحابی اس مسلمان، اس مومن کو کہتے ہیں جس نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں ایک بار کملی والے آقا کے والضحیٰ کے چہرے کا دیدار کر لیا، بس وہ صحابی ہو گیا. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں سر کی آنکھوں سے ظاہری حیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، خواہ یہ زیارت ایک لمحے کے لیے نصیب ہوئی، آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی اگر کملی والے آقا کی صحبت، مجلس، دیدار، زیارت مل گئی، بس وہ صحابی ہو گیا، بس وہ صحابی بن گیا. اور صحابی کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کی شان کیا ہے؟ صحابی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کسی کا بھی رستہ اختیار کرو گے تم ہدایت کو پا جاؤ گے، ہدایت تک پہنچو گے. اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے بلندی درجات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، صحابہ تم میں سے بہترین ہے، ساری مخلوق میں سے جو بہترین لوگ ہیں وہ میری امت کے صحابہ ہیں. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو چننا چاہا تو ساری کائنات میں سے اپنے محبوب کو چنا، علم کے لیے، فضل کے لیے،
نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی. نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب بہتر دلوں کو چنا، بہتر نفوس کو چنا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. یہ لوگ چنے ہوئے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، رب نے منتخب کر لیا. رب کا چناؤ ہے، ان کو اللہ نے چنا ہے. اور ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی شان یہ ہے، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں. سخت، ایمان والوں کے لیے نرم، یہ صحابہ کی شان ہے. اور یہی ہر بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کی یہ شان ہے کہ جب اپنے حلقے میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، ایمان والوں کے ساتھ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا. لیکن جب حق اور باطل کا مارکا ہو، جب حق و باطل کی بات آئے تو بندہ مومن سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، لوہا بن جاتا ہے، فولاد بن جاتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور یہ وہ صفات ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ میں رکھی ہوئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے، جو صحابہ کی صفات ہے، جو صحابہ کی عظمت ہے. آئیے حضرات، آج ہم اس دور کے اندر اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہم دیکھیں کہ کیا مسلمان کی یہی شان ہے؟ کیا مسلمان کہلانے والے مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپس میں نرم ہے اور کفار کے لیے سخت ہے؟ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو افسوس معاملہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے. آج مسلمان کہلانے والے ہمارے حکمران